الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا و رسولا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے مختص ہیں، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کائنات ارض و سما کے تمام حسن، تمام جمال اور اس کی تمام رعنائیاں جس رسول مکرم ہادی محترم شفیع امم شب اسریٰ کے دولہ لامکاں کے مکیں آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر جناب عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے حد بے حساب لاتعداد درود و سلام کہ جن کے تصدق سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔
معزز و محترم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے یہ عنوان گفتگو شروع کیا گیا تھا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی کی معرفت کے لیے کن کن خصائص اور کن اوصاف کا ہونا لازم ہے، کہ اگر وہ اوصاف و خصائل انسان کے وجود میں نہ پائے جائیں تو اللہ جل سبحانہ و تعالی کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ اور تصوف اللہ کی معرفت کا ہی دوسرا نام ہے۔ میں نے اس کے لیے 6 شرائط کا ذکر کیا تھا، جس میں سے 3 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ معرفت الہی کے لیے چوتھی شرط ہے اعمال صالحہ، کہ انسان کے اعمال جتنی دیر تک درست نہیں ہوتے اتنی دیر تک اللہ جل سبحانہ و تعالی کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی معرفت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری یہ لازم شرط ہے، کہ اس کے بنا اللہ جل سبحانہ و تعالی کا معرفت نصیب نہیں ہوگا۔ تقوی کا لفظ ہمارے درمیان شہرت یافتہ لفظ ہے، یہ اتقا سے بنا ہے، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے، یہ اتقا کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ جب ہم اسے اصطلاح شریعت میں استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جن کاموں سے روکا ہے انسان ان تمام کاموں سے رک جائے، اور اگر اس کی تشریح کو مزید کھولا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ اوامر اور نواہی کا پورا خیال رکھنا۔ اللہ نے جو باتیں کرنے کی فرمائی ہیں، جو اعمال کرنے کے فرمائے ہیں، وہ تمام اعمال کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنا۔ فرائض واجبات کی پوری پاسداری کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز کا پابند نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، اور وہ تصوف کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکہ باز ہے، وہ فراڈیا ہے، اسے اللہ کی معرفت ہرگز حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے فرائض کی پابندی یہ لازم ہے، اور فرائض کے ساتھ واجبات کی پابندی بھی لازم ہے، اور پھر فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ تقوی تبھی نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان تمام عبادات پر پوری طرح کاربند رہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے اعمال صالحہ اللہ کی معرفت کے لیے۔
اب اللہ کی معرفت کے لیے پانچویں شرط کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، کہ اس کے پاس اخلاق حسنہ کی دولت ہو۔ اب اخلاق حسنہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط اس کے وجود میں تواضع پائی جائے، عاجزی، انکساری، خود دعوے دار نہ بنے، خود اپنے کمالات نہ سناتا پھرے، خود اپنی کرامات لوگوں کے درمیان نہ بیان کرتا پھرے، خود بڑا ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اس کی طبیعت میں تواضع پایا جائے اور اپنے آپ کو کسی سے افضل بھی نہ سمجھے۔ یہ اخلاق حسنہ کی شرطیں ہیں۔ اخلاق حسنہ کی دوسری شرط مسکراہٹ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو دیکھتا اور حضور کے چہرہ زیبا کی زیارت کرتا تو اس کو ایسے ہی لگتا تھا جیسے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے تواضع اور مسکراہٹ یہ اخلاق حسنہ کی شرطیں ہیں۔ اور اخلاق حسنہ کی تیسری شرط ایثار، قربانی۔ یہ نہیں ہے کہ پیر کے گھر تو دیسی گھی کے چراغ جلیں اور مرید کے گھر تیل بھی میسر نہ ہو۔ اور پیر کے گھر تو کئی طرز کے کھانے بنے اور مرید کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو، اور پیر پھر بھی یہ امید رکھے کہ یہ مرید مجھے ہی نذرانہ دے، تو ایسے شخص کو اللہ کی معرفت نہیں نصیب ہو سکتی۔ ایثار لازم ہے، ایثار تواضع کی شرط ہے، اخلاق حسنہ کی شرط ہے قربانی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ہدایہ قبول فرماتے تھے، تحائف، لیکن تحائف قبول کرنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ حضور دائیں طرف دینے والوں کو کھڑا فرماتے اور بائیں طرف لینے والوں کو کھڑا فرماتے، ادھر سے لیتے اور ادھر تقسیم فرماتے جاتے۔ کاشانہ اقدس پر کوئی چیز کبھی بھی حضور نے جمع نہیں ہونے دی، کبھی بھی حضور نے اپنے کاشانہ اقدس پر کوئی چیز ذخیرہ نہیں ہونے دی۔ ایثار ہو، قربانی ہو۔ مرید بھوکا مر رہا ہے اور پیر جائیدادیں بناتا رہے، مرید بھوکا مر رہا ہے اور پیر مہنگی گاڑیاں خریدتا رہے، مرید کا گھر بارش میں گر رہا ہو اور پیر بنگلے تعمیر کر رہا ہو، اسے اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی معرفت کے لیے ایثار اور قربانی لازمی شرط ہے کہ ایثار اور قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ ساری عمر لینے والا کبھی بھی اللہ کی معرفت نہیں لے سکتا،
دینے والے کو اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا حقدار وہ ٹھہرتا ہے جو دینا سیکھتا ہے، لینا سیکھتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے اثار اور قربانی یہ اخلاق حسنہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور پھر رحم دلی، اگر رحم دلی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی۔ ایک ایک مرید کے حالات سے پیر کا باخبر ہونا لازم ہے۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، حضور ایک ایک صحابی کے حالات سے واقف ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول ہے، بہت غریب ہے، ان کے گھر چولہا بھی مشکل سے چلتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن آیا، میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ اپنے اس غلام کو حکم دیا، کھڑے ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے جب حضور نے ایک شخص کو کھڑا ہونے کا حکم دیا جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، تو تمام صحابہ کی نگاہیں اس کی طرف گئیں۔ اب اس کے جسم پر پھٹا لباس، اس کے بکھرے بال، اس کی حالت زار، ٹپکتا پسینہ اس کی غربت کی نشانیاں دے رہا۔ اب صحابہ نے دیکھا سب نے، تو میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب تمام صحابہ سمجھ گئے کہ حضور اس کی مدد چاہتے ہیں۔ اب عمرہ صحابہ نے کیا کیا؟ نماز جمعۃ المبارک کے بعد ایثار کیا، اور اس صحابی جو اتنا غریب تھا کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں امیر صحابہ نے کھانا اور اناج پہنچا دیا۔ تو پیر کے دل میں رحم دلی، اگر دل میں رحم دلی نہیں ہے تو پھر بھی تصوف نہیں آ سکتا، معرفت الہی اس دل میں نہیں آ سکتی جس دل کے اندر رحم نہیں پایا جاتا۔ چھوٹوں کو جھڑک دینا، بڑوں کی عزت کا پاس نہ کرنا، کسی درد مند کو دیکھ کر دل میں رحم نہ آنا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل کے اندر رحم کی کیفیت کا پیدا نہ ہونا، کسی پریشان حال کو دیکھ کر دل کی کیفیات میں نرمی کا نہ آنا، ایسا دل کبھی بھی اللہ کی معرفت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو معرفت الہی کے لیے رحم دلی یہ لازم ہے، یہ اخلاق حسنہ کی شرطیں ہیں۔ اور اخلاق حسنہ کی شرائط میں ایک شرط ہے شفقت، کہ اس کے وجود میں شفقت پائی جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی بچہ لپٹنا چاہے تو ہم اس کو لپٹنے نہیں دیتے، اپنے بچے کو تو لپٹنے دیتے ہیں، لیکن کسی غیر کے بچے کو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ ہمارا اپنا بچہ گندے ہاتھ بھی ہمارے لباس کو لگا جائے تو ہم اس کی فکر نہیں کرتے، لیکن غیر کا بچہ اگر ہمارے لباس کو گندے ہاتھ لگائے تو ہم اسے تھپڑ مارتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور جب مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے، باہر مسلمانوں کے بچے بھی، کفار کے بچے بھی، منافقین کے بچے بھی مل کر کھیل رہے ہوتے، حضور کو دیکھتے بھاگتے، حضور کے جسم اطہر سے لپٹ جاتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بچے کے ساتھ شفقت فرماتے، بغیر اس امتیاز کے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔
حضور اس کی پرواہ نہیں فرماتے۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور محفل لگی ہوئی تھی، تو اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں میرا بچہ مل جائے۔ 2 دن سے ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، وہ اپنی ببتا سنا رہا تھا کہ ایک اور شخص داخل ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی اس کا بچہ فلاں باغ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ اب وہ باپ تھا، اب 2 دن سے اپنا بچہ دیکھا نہیں تھا، اب شفقت فطری جوش میں آئی، وہ الٹے پاؤں پلٹنے لگا تو میرے آقا نے فرمایا جانے والے ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب باغ کے قریب جاؤ نا تو اپنے بیٹے سے مخاطب ہونے کے لیے بیٹا مت کہنا، مانا تیری شفقت اس وقت بہت عروج پر ہوگی، لیکن بیٹا مت کہہ کر پکارنا۔ حضور وہ میرا بیٹا ہی تو ہے، میں نے اور کیا کہنا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اسے بیٹا کہہ کر مت پکارنا، ایسا نہ ہو کہ اسی باغ میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کا دل ٹوٹ جائے کہ مجھے تو بیٹا کہنے والا آج نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے فرمایا شفقتیں تیری مانتا ہو لیکن اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت مخاطب کرنا، اور بچوں کے سامنے اسے سینے سے چمٹا کر اظہار شفقت مت کرنا، تنہائی میں لے جانا اور پھر جتنا جی چاہے پیار کرنا، لیکن وہاں یہ عمل مت کرنا۔ اتنی شفقت ہونی چاہیے۔ معرفت الہی کے لیے دل میں اگر شفقت کا جذبہ نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اخلاق حسنہ نہیں ہے، آپ مسکرا کر انسانوں سے ملتے نہیں ہیں، آپ کے مزاج میں تواضع نہیں ہے، آپ کے مزاج میں اثار نہیں ہے، آپ کے مزاج میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رہتی، اور آپ کے اندر شفقت اور رحم دلی نہیں ہے، تو آپ اگر اس کے باوجود معرفت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اللہ کی معرفت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی معرفت ان دلوں میں آتی ہے جن دلوں میں شفقت ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے، جن دلوں میں ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، جن چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے، صرف وہ ہیں دل جنہیں اللہ اپنی معرفت کے لیے پسند فرماتا ہے۔ یہ شرطیں ہیں معرفت الہی کی کہ معرفت الہی کن دلوں میں آتی ہے، اللہ کن دلوں پر انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے۔ تکبر والے دل پر اللہ کبھی نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ جس دل میں تواضع ہوتی ہے، جس میں عجز ہوتا ہے، جس میں انکساری ہوتی ہے، اللہ اس دل کی جانب نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور وہاں انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے۔ تو معرفت الہی کے لیے یہ شرائط ہے۔ پھر چھٹی اور آخری شرط اللہ کی معرفت کی، سلامت صدر، یہ بڑی اہم ہے، جس سے آج ہم بالکل خالی ہیں۔ سلامت صدر کا معنی کیا ہے؟ دل کا حسد، بغض، کینے اور دشمنیوں سے پاک ہونا۔ اگر آپ دل میں مسلمان کے لیے نفرت رکھتے ہیں، آپ اگر دل میں اپنے اعزاء اقارب کے لیے کینہ پا رہے ہیں، اگر آپ رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے عداوتیں رکھتے ہیں دل میں، تو ایسے دل میں کبھی بھی اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی۔ اللہ کبھی بھی ایسے دل کی طرف انوار و تجلیات کی بارش نہیں فرماتا۔ معرفت الہی کے لیے دل کا حسد سے پاک ہونا لازم ہے۔ آج ہمارے شیوخ بڑی معذرت کے ساتھ ان کا جی کیا ہو رہا ہوتا ہے، میرا مرید کسی دوسرے کو مت ملے،
میرا مرید میرے سوا کسی اور سے فیض مت لے، میرا چاہنے والا میرے بغیر کسی اور کے پاس مت جائے۔ کیوں؟ میں ہی تو سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کسی اور کو کیوں سمجھے؟ یہ کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لو، سیدی حضور داتا علی اجویری اپنی زندگی میں 300 اولیاء سے ملے ہیں۔ بیعت تو آپ کی سلسلہ جنیدیہ میں ہے حضرت ختنی رحمت اللہ علیہ سے، لیکن حضرت داتا علی اجویری 300 اولیاء اعظام سے ملے، ان کے پاس گئے۔ اس سفر کا مقصد، اتنے لوگوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم و حکمت، نصیحت اور دین سیکھنا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ساری امت کے شفیع ہیں، اور میں نے کل کے درس قرآن میں تینوں طبقات کا ذکر کیا تھا۔ سورہ فاطر کی آخری آیت میں یہ پوری وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے حضور کی ساری امت بخشی جائے گی، کوئی ایک فرد بھی جہنم میں نہیں ہوگا۔ یہ کفایت ہے، حضور سے بڑا شفیع تو کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑی شفاعت تو کسی کی نہیں ہے۔ کائنات خدائی میں کوئی نبی بھی ہمارے آقا سے بڑا نہیں ہے، کوئی رسول و پیغمبر بھی ہمارے آقا سے بڑا نہیں ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن ہمارے آقا کے محتاج ہوں گے اور حضور کے لیوائے حمد کے نیچے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے حضور نے جو امت کے لیے تربیت چھوڑی، وہ کیا چھوڑی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک جب قریب آیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، میرا یہ پیراہن، میرا یہ کرتا مبارک، میرا یہ لباس مبارک لے کر یمن میں جانا، وہاں اویس نام کا ایک میرا محبت والا ہے، اسے دینا، اسے میرا سلام کہنا، اور ساتھ اسے کہنا یہ لباس پہن کر میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب سرکار تو بھیج رہے ہیں، کیوں؟ امت کو درس دینے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے۔ کہ معرفت الہی کے لیے سلامت صدر یہ لازم ہے۔ اگر آپ کا دل حسد، کینے، بغض، عداوتوں سے پاک نہیں ہے تو اس دل میں اللہ کی کبھی بھی معرفت نہیں آ سکتی۔ وہ دل اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر انوار و تجلیات فرمائے۔ جہاں عداوتوں نے ڈیرے ڈالے ہوں، جہاں کینے نے، جہاں حسد نے، جہاں بغض پڑ رہے ہوں، وہاں اللہ کے انوار و تجلیات نہیں آتی۔ آپ سب ذی شعور ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی دوات لا کر دے دیں، ایک دوات جس میں پارٹ نہ بنے ہو، ایک ہی ہو دوات، اندر کوئی پارٹ نہ ہو، اور ایک ہی دوات کے اندر ایک ہی وقت میں کالی سیاہی بھی ہو اور نیلی سیاہی بھی ہو، لا کر دے دیں یار، مجھے نہیں ہو سکتی نا۔ تو مجھے یہ بتائیے، اللہ کے انوار و تجلیات روشنی کا نام ہے، حسد، بغض اور عداوتیں اور کینے یہ تاریکیوں کا نام ہے۔ تاریکیاں اور روشنیاں ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر کیسے جمع ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو پھر اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی ایسے لوگوں کو۔ ہم ساری عمر نماز پڑھتے ہیں،
لیکن ہمیں سجدے کی لذت نہیں ملتی، ہم آشنا نہیں ہوتے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا سجدے میں جاتی تھی، جب سجدے کی لذت سے آشنا ہوتی ساری رات سجدے میں گزر جاتی، سر نہیں اٹھاتی تھی، اور اذان فجر شروع ہو جاتی اور فاطمہ زہرا اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتی، اللہ اگر فاطمہ کو دنیا میں بھیجنا تھا تو رات اتنی لمبی تو بناتا کہ فاطمہ اپنا سجدہ مکمل کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سجدے کی لذت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہم ساری عمر نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب 5 تسبیحاں سجدے میں پڑھ لینا تو ہم پیچھے سے کھانسی شروع کر دیتے کہ کہیں مولوی بول تو نہیں گیا، سجدے میں سو تو نہیں گیا، کہیں سجدے میں یہ مر تو نہیں گیا کہ جو سر ہی نہیں اٹھا رہا۔ اور جنہیں سجدے کی لذت نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ 1000 تسبیح کو بھی کم سمجھتے ہیں۔ 3 یا 7 تسبیحوں کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ 1000 تسبیح کو بھی کم سمجھتے ہیں۔ صحابہ انسان نہیں تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے، وہ انسان نہیں تھے؟ یہاں ایک رکعت میں 2 رکوع پڑے جائیں نا تو احباب بعد میں کہتے ہیں علامہ صاحب خیال کیا کریں، ہم کام کاجوں والے لوگ ہیں، جب کہ ہمارے گھر گاڑی بھی کھڑی ہے، جب کہ ہمارے بینک میں 2 4 6 لاکھ روپیہ بھی موجود ہے، ہمارے گھر سال کے دانے بھی موجود ہیں، ہفتے کی سبزیاں اور پھل اور گوشت بھی ہمارے فریج میں موجود ہے۔ اور وہ کون تھے جن کے گھر صبح کا کھانا تھا شام کا نہیں تھا؟ لیکن وہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اکثر اوقات روایات میں آتا ہے عمر، ابو بکر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی شخصیات ایک رکوع میں سورہ، ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھ جایا کرتے تھے، 2.5 سپارے۔ انہیں کام کاج نہیں تھا، انہیں اپنے گھر کے بچوں کی فکر نہیں تھی، انہیں خیال نہیں تھا کہ ہم نے بچے کہاں سے پالنے ہیں، لیکن کیا تھا، ان کے دل اتنے پاکیزہ تھے کہ دل پر انوار الہی کی جب بارش شروع ہوتی تھی، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی انہیں اتنا لذیذ کر دیتی تھی کہ من چاہتا تھا کہ ابھی نماز پڑھتا ہی رہوں، نماز ختم نہ ہو، وقت ختم نہ ہو، اور میں اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتا ہی رہوں۔ ہم ساری عمر کے نمازی ہیں، ہمیں حلاوت سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے دلوں میں عداوتیں ہیں، ہمارے دلوں میں بغض ہیں، ہمارے دلوں میں کینے ہیں، ہمارے دلوں میں حسد ہیں، اور جن دلوں کو یہ بیماریاں لگ جائیں وہاں انوار و تجلیات کی بارش نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کی معرفت کے لیے چھٹی شرط ہے سلامت صدر، کہ دل کا سلامت ہونا، دل کا پاک ہونا۔ اور دل کا پاک کب ہوگا؟ جب خیر خواہی کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، جب آپ ہر مسلمان کے لیے خیر ہی سوچیں گے، کسی مسلمان کا آپ برا نہیں سوچیں گے، تو جب خیر خواہی دل میں ڈیرے ڈالے گی تو خیر خواہی یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان جب کسی انسان کے اندر صفت کی شکل میں آتی ہے تو پھر اللہ انوار و تجلیات کی بارشیں ایسے دلوں پر فرماتا ہے۔ ہم ناآشنا ہیں، اسی لیے تو معرفت الہی کی چھٹی شرط ہے سلامت صدر، اخلاق حسنہ 5ویں شرط، اور چھٹی ہے سلامت صدر۔ تواضع اختیار کیجیے، مسکراہٹ بکھیریے، اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھیے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کسی کو حقیر مت جانیے، اور پھر اس کے علاوہ اپنے دلوں میں رحم دلی پیدا کیجیے، ایثار،
قربانی، شفقت کے جذبات اپنے دلوں کے مسکن بنائیے، اور پھر حسد، بغض اور کینے سے اپنے دلوں کو پاک کر لیجیے۔ مجھے رب کی عزت کی قسم، یہ اعمال کر کے دیکھو، اللہ تمہارے دلوں پر انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے گا۔ اور جب یہ بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی، پھر میں یہ نہیں کہتا کہ تم سورہ بقرہ پڑھنا، پھر تم سے سورہ اخلاص میں بھی لطف آئے گا، پھر تمہیں سورہ کوثر میں بھی مزہ آئے گا، پھر تمہیں سورہ بقرہ میں بھی مزہ آئے گا، پھر تم خود بخود کہو گے کاش مجھے سارا قرآن یاد ہو جائے اور میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سارا قرآن پڑھ جایا کروں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہمارے دل سلامت ہو جائے، اور جب دلوں میں یہ بیماریاں لگی ہیں تو سلامت صدر سے ہم خالی ہیں تو چاشنی کہاں سے آئے گی، حلاوت کہاں سے آئے گی، مٹھاس کہاں سے آ جائے گی؟ اللہ تو انوار کی بارش کر رہا ہے، لیکن ہم نے ہڈیا وہ رکھی ہے جس کا پیندہ ہی ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے انوار آ رہے ہیں، نیچے سے نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ دل ہمارا انوار کا مسکن نہیں ہے، ہمارا دل بیماریوں کا مسکن ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں تو ہمارا دل اللہ کے انوار کا مسکن بن جائے گا، اور جب اللہ کے انوار ہمارے دلوں پر اتریں گے تو ہمیں اللہ کی معرفت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔